ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی۔ ہر صبح خاتون اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرتی اور اس کے ساتھ ایک اضافی روٹی کسی بھوکے مسافر کے لیے بھی تیار کرتی تھی۔ خاتون اضافی روٹی گھر کے بیرونی طرف کھلنے والی کھڑکی میں رکھ دیتی تھی تاکہ جس کسی کو بھی روٹی کی ضرورت ہو وہ لے جائے۔ خاتون نے مشاہدہ کیا کہ ہر روز ایک فقیر آتا اور روٹی اٹھا کر لے جاتا اور جاتے ہوئے اپنے منہ میں چند الفاظ بولتا رہتا، اور وہ الفاظ یہ تھے: جو برائی تم کرتے ہو وہ تمہارے ہی ساتھ رہے گی، اور جو نیکی تم کرتے ہو وہ پلٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ خاتون کو فقیر کی سعادت پر بہت غصہ آیا کہ وہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے کچھ عجیب سے الفاظ بول کر چلا جاتا ہے۔ ایک دن خاتون نے فقیر سے جان چھڑانے کا ارادہ کر لیا۔ خاتون نے فقیر کی روٹی میں زہر ملا دیا، لیکن جیسے ہی وہ اسے کھڑکی میں رکھنے لگی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے فقیر کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور نئی روٹی بنا کر کھڑکی میں رکھ دی۔ حسب معمول فقیر آیا اور روٹی اٹھا کر وہی الفاظ دہراتا ہوا چلا گیا۔ ہر روز جب وہ خاتون روٹی کھڑکی میں رکھتی تھی تو ساتھ ہی اپنے اس گمشدہ بیٹے کی واپسی کے لیے بھی دعا کرتی تھی جو 1 سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گمشدہ بیٹے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہ مل سکا۔ ایک شام خاتون کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ خاتون نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ اس کا گمشدہ بیٹا واپس آ چکا تھا۔ وہ بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اپنی ماں سے مل کر بیٹے نے بتایا کہ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ اس نے بتایا، جب میں گم ہو گیا تھا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور میں بھوک سے مرنے ہی والا تھا کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس کے پاس ایک روٹی تھی۔ میں نے اس سے وہ روٹی مانگی اور اس نے مجھے روٹی دے دی۔ اسی طرح وہ روزانہ مجھے ایک روٹی دے دیتا اور اپنے منہ میں بس یہ الفاظ بول دیتا: جو برائی تم کرتے ہو وہ تمہارے ہی ساتھ رہے گی، اور جو نیکی تم کرتے ہو وہ پلٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گی۔ یہ الفاظ سن کر خاتون کے پیروں سے زمین نکل گئی اور وہ سمجھ گئی کہ وہ فقیر کون تھا۔ اسے روٹی میں زہر ملانے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اگر وہ اپنا ارادہ ترک نہ کرتی تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوتی۔ اب اسے فقیر کے الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین، فطرت کا یہ اصول ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا شخص خود ہی اس میں گرتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والا شخص ہمیشہ خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔